السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ ہمارے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پوسٹ کر چکا تھا اس سے پہلے ہم لوگوں نے. اور اس حوالے سے غوث بھائی آج کا ٹاپک ہے جو اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے چینل پہ موٹیویشن پہ ویلکم کہتے ہیں اور آج ہمارا ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں آج چونکہ آپ کو پتا ہے 10 رمضان المبارک گزرا ہے اور آج یوم وصال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما ہے. آج ام المومنین جو پہلی ام المومنین ہے ان کا یوم وصال تھا. آج کروڑوں عاشقان رسول نے ان پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے ہیں. اور آج آپ لوگوں کو پتا ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہے اور ان کا تعلق کہاں سے عامر بھائی؟ ان کا تعلق کراچی ہے تو دبئی سے. ویسے ابھی اس وقت وہ یو اے ای میں موجود ہیں, وہ دبئی میں موجود ہیں اور وہ ابھی ہمارے ساتھ لائیو اسٹریم میں آ جائیں گے آپ کے ساتھ, آپ دیکھیں گے انہیں. اور آج ہم ان کے آپ کے نعت کے وہ پڑھیں گے, وہ نعت خواہ ہیں. آپ کو اگر کوئی کلام اگر پیش کروانی ہو تو آپ ضرور ہم سے شیئر کریں کہ کلام ہے کیا, تو ہم اس کو بھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. مشہور و معروف ثنا خواہ ہے, ان کا نام ہے حافظ محمد مدثر. وہ انہوں نے پڑھ لیا ہوگا, میں انشاءاللہ کچھ دیر میں ان کو بھی دعوت کروں گا. آ چکا ہوگا آپ کے پاس, وہ ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے. آپ کمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں, ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہوں اور ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے کمنٹس کو پڑھ سکیں. جی. اور اسی طرح سے میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گا. تو آج کے ٹاپک میں آپ سب کو پتہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج وصال ہے. تو اس کے حوالے سے ایک بات میں نے پڑھی, تو پڑھ کر مجھے یہ ثابت ہوا کہ وہ جو دور تھا غوث بھائی, اس دور میں بھی ان کو لقب کتنا اچھا دیا گیا. لقب تو کبریٰ تھا لیکن ان کو جو ایک لوگ جانے جاتے تھے وہ بہت انمول چیز, نام کیا؟ طاہرہ. طاہرہ مطلب وہ جو جاہلانہ دور, وہ جو لیڈیز کو اور عورتوں کو جو ہے بالکل زندہ دلگور کر دیا جاتا تھا, وہ دور میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا کہ لوگ ان کو جانا کرتے تھے طاہرہ کے نام سے. اچھا, پھر سے میں آپ کو بتا دوں آج ہمارا بہت خاص سیگمنٹ ہے, بہت اسپیشل سیگمنٹ ہے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی مہمان خصوصی طور پہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ مدثر ملک کا موجود, انجینئر حافظ مدثر ملک, اور یہ یو اے ای سے یعنی دبئی سے ہمارے ساتھ آپ کے لیے اور ہماری محبت میں کیا آئے ہمارے ساتھ. اور ہمارے ساتھ آج وہ ہمارے پسندیدہ کلام, آپ کے کمنٹ کردہ کلام جو آپ کمنٹ کریں گے پڑھنے کی, ان سے پڑھوانے کی کوشش کریں گے. ہماری خود کی ریکویسٹ ہوگی ان سے کہ جو ہمارے ویور ہیں, جو ہمارے کمنٹیٹر ہیں, وہ ہمیں بتائیں اور بتانے کے بعد ہم ان کو کلام پیش کریں اور ان کو بتائیں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی یہ والا کلام آپ ہمارے کمنٹیٹر کے جو بولا گیا ہے کمنٹیٹر کی طرف سے وہ آپ گنگناہٹ نہیں دیں, مطلب وہ کلام آپ پڑھ دیں, وہ اشعار آپ پڑھ دیں انشاءاللہ اسی طریقے سے. اور ابھی سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ حافظ محمد ابھی تک تو نہیں آئے, وہ اصل میں یو اے ای میں. دراصل بات یہ وہ تراویح پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے وہاں پہ, اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہوں گے یہاں سے, اور وہاں پہ 1 گھنٹے کا فرق ہے, اگر 1 گھنٹے کا فرق ہے تو وہ 11 بجے فارغ ہوں گے. فارغ ہونے کے بعد پھر کچھ آنکھوں کے بھی معاملے ہوتے ہیں ایسے, تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ ہم سے دوبارہ نہیں, وہ کنیکٹ ہی ہوں گے اس ٹائم. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج پھر سے بہت خاص دن ہے, آج بہت خاص دن ہے. آج آپ ہمارے ساتھ ایٹ دی اینڈ تک رہیں. آج ہم نے آپ کے لیے خصوصی مہمان کا انتظام کیا ہے, اور مہمان ہیں ہمارے مشہور و معروف ثنا خواہ. کئی چینلز میں آ چکے ہیں, وہ مختلف ٹی وی چینلز میں آتے ہیں اور اپنی ثنا خوانی کرتے ہیں. قرت ان کی بہت مشہور ہے, بہت خوبصورت قرت ہے. گوگل میں بھی وہ آپ کو مل جائیں گے, یوٹیوب میں ان کا چینل موجود ہے, انجینئر حافظ مدثر ملک کے نام سے موجود ہے, اور وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ان کے آنے کے بعد جو ہمارا جو بھی سلسلہ ہوگا اس سے علاوہ آج ہمارے یہ بہت خاص دن ہے. آج امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا
یوم وصال ہے، آج ان کے حوالے سے بات کریں گے، آج ان کی کچھ سیرت کے بارے میں مطالعہ کریں گے، آج سیرت کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، ان کی زندگی اور حضور کی زندگی میں جو ریلیشن رہا ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہم اپنی زندگی کو کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں، ان سارے معاملات کو ہم آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، ان سے بھی بہت سی باتیں کریں گے، آپ کے کمنٹس بھی پڑھیں گے۔ آپ جلدی جلدی ہمیں کمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو حافظ صاحب سے کون سی نعت سننی ہے، کون سا کلام سننا ہے، کون سی منقبت سننی ہے۔ غور بھائی ہمارا وہ سیگمنٹ بھی تو ہے سوال کا، سوال کا جی عامر بھائی سوال کہہ جائے، سوال آج کروں میں، آج آپ کر لیں۔ ٹھیک ہے، سوال میں بہت میں کیا کہتے ہیں 3 سوال کر دوں یا 2 سوال؟ عامر بھائی 2 سوال رکھے زیادہ بہتر ہوگا۔ 2 سوال چلیں۔ میرا پہلا جو سوال ہے، جب وصال کی بات ہو رہی ہے تو جلدی سے جلدی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں یہ بتا دیں کہ ان کی ولادت کب ہوئی۔ وصال تو ہمیں پتہ ہے 10 رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے، اب ان کی جو وصال ہوئی 10 رمضان المبارک میں، اب ان کی ولادت کب ہوئی؟ بہت آسان ہے، اور بھائی کوئی صرف وصال کی بات کرتے ہیں ہم تو اس میں ولادت کی بھی بات کریں گے، تو آپ جلدی سے پہلا سوال یہی ہے کہ ان کی ولادت ہوئی کب؟ اب آپ یہ گوگل کا استعمال کر کے بھی سرچ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ بتائیں گوگل کے بارے میں، آپ کی جو نالج کے مطابق آپ چیک کریں آپ کا جو نالج ہے کہاں تک آپ کی نالج کام آتا ہے، یا آپ کی نالج میں کیا اضافہ ہوتا ہے، اس کو بھی چیک کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو تدفین کہاں پر کی گئی؟ جو ابھی یہ مشکل سوال ہو جائے گا۔ نہیں صحیح ہے، یہ کافی مشکل ہے، اگر تدفین کا پوچھیں گے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، لوگوں کو یہ سوال ڈھونڈنا بہت۔ چلیں ایک کام یہ دوسرا یہ کر لیتے ہیں، بنیاد پوچھ لیتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑیں بنیاد کو بھی چھوڑ دیں، عمر مبارک بتا دیں۔ چلیں ان کی کتنی عمر مبارک رہی، اس سے آسان کیا کر سکتا ہوں میں؟ یہ بہتر رہا، یہ بہتر رہا۔ ان کی عمر بتا دیں کہ ان کی عمر کتنی تھی، جلد سے جلد ہمیں بتائیں۔ آپ کے کمنٹ کی طرف بھی ہم پڑھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کریں کمنٹ کو اسٹارٹ کیا جائے؟ جی عامر بھائی آپ کمنٹ اسٹارٹ کریں پڑھنا۔ ہاں پھر کمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ کمنٹ کتنے آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے کمنٹ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ویور بھی ہیں۔ سب سے پہلے سلام آیا ہے، اچھا جتنے ویئرز ہیں میں ان کو بتا دوں، آج آپ نے اینڈ تک ٹھہرنا ہے، آج بہت اسپیشل ٹرانسمیشن ہے آپ کے لیے۔ ہم نے اسپیشلی UAE دبئی سے ایک نعت خواں کو ہم نے لائیو اسٹریم پہ لیا ہے، جیسے ہی وہ آئیں گے ہم ان کو آپ کے سامنے نوازش جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور عامر بھائی ان کا خود ماشاءاللہ بڑا چینل ہے، ان کے کافی ہزاروں کی تعداد میں ان کے اپنے بھی فالوورز موجود ہیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں، یوٹیوب چینل پہ بھی ان کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے فالوورز موجود ہیں۔ اسی طریقے میں جلدی سے جلد کمنٹ کی طرف جاتا ہوں، کمنٹ پڑھ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے سلام آیا ہے منائل سہیل کی طرف سے، السلام علیکم آیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام منائل سہیل، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ثاقب سرفراز سلام کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ثاقب بھائی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ مدثر صاحب، جناب مدثر صاحب تو ابھی آئے نہیں ہے، بہت جلد ہم سے جوائن ہو جائیں گے مدثر صاحب بھی انشاءاللہ بہت جلد۔ شیخ محمد حماد ہے، السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام حماد، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ پاکیزہ علیزہ السلام علیکم کہتی ہیں۔ پاکیزہ میری بہن، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، وعلیکم السلام۔ محمد حماد کہہ رہے ہیں مدثر بھائی سے ایک کلام کی گزارش۔ بالکل آپ کے لیے ہی تو بلایا ہے ہم نے کہ آپ کلام کی جو ہے فرمائش کریں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ جلد سے جلد آپ بتائیں۔ اچھا، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، محمد حماد کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حماد بھائی، ہاں تو جیسے آتے ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے جناب، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ احمد شاہ، آپ نے ہماری خیرخواہی کی، آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور آج دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک میں کیا ہے ہمارے، آج بہت بڑا دن تھا، مطلب دن تھا ہی کہوں گا، کیونکہ مغرب کے بعد مغرب ہو چکے، کیونکہ مغرب کے بعد دن تبدیل ہو جاتا ہے، تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کل کا جو دن تھا، تو ہمارا شو تو رات میں ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلے نہیں کر پائے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک بات ہے، وہ میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں دیکھا تھا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں، ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں،
ان کی پاکدامنی کے سبب لوگ، ابھی میں نے جیسے بتایا، جاہلیت میں بھی ان کو طاہرہ کہتے تھے. مطلب جاہلیت والی دور تھے وہ، جو ایک بڑا مطلب سن کر بھی عجیب لگتا ہے کہ اس ٹائم زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کو دفن کر دیا جاتا. اگر کوئی ماں اگر بچا کے رکھتی، اس کو دوبارہ کچھ پروگرام پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنے بھی اولاد تھے ان میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جتنی بھی اولاد تھی، یعنی کہ 4 شہزادے، سوری 4 شہزادیاں، 2 شہزادے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب تھی. اور بہت ساری ایسی ہیں، مطلب ان کے بات کروں تو کہاں تک جائے بات. عامر بھائی اگر میں ان کے بارے میں کچھ بتانا شروع کروں تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات. یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، مسلمانوں کی پہلی ماں، امہات المومنین میں سب سے پہلا نام جن کا آتا ہے وہ میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عمر بڑی تھی، یہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی. جب نکاح ہوا، نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً کم و بیش 25 سال تھی. پیدائشی عمر جو ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی. اس عمر میں آپ کا نکاح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بتائیں آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی خدیجہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ان کا نام آپ اکثر لیا کیوں کرتے ہیں. اور عامر بھائی اگر میں محبت کی بات کروں، محبت کا تذکرہ کروں، تو ہوتا یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر چیز سے محبت تھی. ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت اور بڑے اچھے انداز سے نبھایا کرتے تھے. ایک دفعہ جو واقعہ میں نے اپنے علماء کرام سے سنا، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوست، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوست تھی ان کو تحفے بھجوایا کرتے تھے. اور اسی طرح جب وہ آ جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے خدیجہ کی دوست ہے، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوست ہے، میں ان کی اسی لیے رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا ادب کرتا ہوں، تاکہ خدیجہ بھی ان کی ادب کیا کرتی تھی اور میں بھی ان کا ادب کیا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ عامر بھائی ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے دو جہاں کے سردار، یہ رحمت للعالمین، ذرا یہ بتائیں آپ خدیجہ کے اتنے سال وصال کے بعد بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شدت سے کیوں یاد کرتے ہیں، اس طرح شدت سے کیوں مانا کرتے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنی بھی امہات المومنین ہو، جتنی بھی ازواج مطہرات ہو، جتنی بھی بیویاں ہو میری اس حالت میں ملی جب میرے حالات بہت اچھے تھے، میرے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، جب میں بہت اعلیٰ تھا، جب لوگ مجھے پسند کیا کرتے تھے. لیکن خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ساتھ اس وقت تھی. میرے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا ساتھ اس وقت دیا جب نبی پر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، جب نبی کو کوئی نبی نہیں مانتا تھا، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی توحید کی گواہی دی. پہلے مسلمان عورتوں میں آپ کا نام آتا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہر معاملات پہ. جب پتھر پڑتا تھا تو زخم خون آپ پوچھا کرتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے تو آپ پریشانی کو حل کیا کرتی تھی. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور بہت گھبرا گئے. پہلی وحی پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی وحی کے بعد جب گھبرا گئے، بہت پریشان ہو گئے، تو آپ نے سہارا دیا. آپ نے کہا کہ میں اپنے ان کے چاچا جان تھے، بڑے اس وقت کے عالم تھے جو کہ پارسیوں کے عالم تھے یا پھر عیسائیوں کے عالم تھے، ان کے پاس لے کے گئیں. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے بہت سارا حضور کی ذات پر ساتھ دیا، حضور کے ساتھ رہی، حضور کی ذات پر عمل پیرا رہی، حضور پر ایمان لائی اور حضور کا ایک بہترین ساتھی ثابت ہوئی. تو حضور بھی اسی طرح ان سے بہت محبت اور سنا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ایمان اور سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والی خواتین تھی
وہ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور ان کے بارے میں اور بیانات ہوتے ہیں. حافظ مدثر صاحب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ آ گئے. حافظ صاحب آپ کو ہم جلدی سے ویلکم کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ. حافظ صاحب جوائن ہونے والے ہیں اور وہ فری ہو چکے ہیں کیونکہ وہ تراویح پڑھا رہے تھے. تراویح پڑھانے کے بعد اب وہ فری ہو گئے اور ہمارے ساتھ بہت ہی جلد جوائن ہوں گے. تو آپ کو ہم جلدی جلدی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیج پر آ جائیں. زیادہ تعداد میں ہمارے ساتھ حافظ صاحب جو ہیں وہ جوائن ہونے والے ہیں. حافظ صاحب کے بارے میں ایک بات اور بتاؤں میں. حافظ صاحب جو ہیں مطلب ایک قاری یا ایک نعت کے تحت ہی نہیں بلکہ یہ انجینئرنگ کی فیلڈ لے کر انجینئر بن چکے ہیں اس وقت. اور ان پہ مطلب کالے لگی ہے جو کہتے ہیں کہ نعت خواں جو ہے محفلوں میں جا کر صرف پیسے لیتے ہیں, پیسے لے کر اور یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنے نعت کمیونٹی کے لوگوں کو کہ کام مطلب اپنی جگہ ہوتی ہے, اس کو اپنے کاروبار نہیں بناتے جس طرح سے لوگ کہتے ہیں. تو ان کو بھی ثابت کر دیا. اور ماشاءاللہ یہ بایو میڈیکل انجینئر ہیں اور اس وقت مطلب کچھ دنوں پہلے تک کام کرتے تھے کراچی میں جب تھے ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل میں. اور بہت ان کو جانا جاتا ہے, مانا جاتا ہے کس طریقے سے نعت خواں سے, ان کو جانا جاتا ہے قاری سے. ماشاءاللہ دیکھیں وہ ڈاکٹر ہیں, انجینئر کے نام سے صحیح انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, لیکن دادا عاشقان رسول کس فیلڈ میں ہے آپ کو بھی پتا بھی نہیں ہے. آپ جو دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ملا جو ہے وہ صرف مولوی بن جاتا ہے حافظ یا قاری. تو میرے یہ بھائی محمد انجینئر حافظ مدثر ملک نے یہ بات ثابت کی. انہوں نے نہ صرف ایک اچھا حافظ قرآن ہونے کا ثبوت دیا, ایک اچھا عاشقان رسول ثناخواہ ہونے کا ثبوت دیا, بلکہ ساتھ ساتھ دنیاوی فیلڈ میں بھی آگے رہے. بایو میڈیکل انجینئرنگ کیا اور کافی ورک کیا. ڈاکٹر ضیاء الدین آپ نے کہا. اس کے بعد انہوں نے کافی جگہ ہوسٹ بھی کیا. ہوسٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کیو ٹی وی, گول, آج نیٹ ورک, اسی طریقے سے بہت سارے نیٹ ورک ہیں جنہوں نے انہوں نے قرت کی اور انہوں نے اپنے ثناخوانی کا جو ایک آواز ہے ان کے پاس ماشاءاللہ سے اس کو ہر جگہ جگایا. اور اسی طریقے سے انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کی ہے. بہت سارے ایوارڈ انہوں نے حاصل کیے جو ہم یہاں پہ دکھا نہیں سکتے ہیں. ان کے ایک تشریف ہو جانا ہی کافی ہے بہت. ہم ان کو اسی کے ساتھ ہم اپنے حافظ صاحب کو ویلکم کہتے ہیں اپنے اس پروگرام ہمارے ساتھ رمضان کے ساتھ. وہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے اسٹریم میں وہ شامل ہو گئے. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پیارے بھائیوں, آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے حافظ صاحب؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. حافظ صاحب آپ کی آواز اب کلیئر ہے. ماشاءاللہ. کیسے ہیں پیارے بھائیوں, آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. صرف بھائی آپ کو سب سے پہلے اپنے پروگرام میں موٹیو ویژن کے پیج سے رمضان ویژن میں آپ کو خوش آمدید. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ نے یاد رکھا. بتائیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے حافظ صاحب کی, یا ہماری صحیح آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ چلیں ماشاءاللہ حافظ صاحب. اچھا حافظ صاحب, ہمارے ویئرز آپ کو جو ہے وہ سلام کہہ رہے ہیں. ثاقب بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ سب کو رمضان المبارک کی یہ مبارک لمحات سعادت کے ساتھ. کہہ دیا تھا کہ نعت کی فرمائش. حافظ صاحب ہم کمنٹ پڑھنے سے پہلے ہم آپ سے باتیں کرنے کچھ بات کریں گے. اور آج آپ کو پتہ ہے کیونکہ آج 10 رمضان المبارک رہا, تو آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال رہا اور پوری دنیا میں لوگوں نے اس دن کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا. حافظ صاحب آپ نے حفظ کب کیا, کتنے سال پہلے کیا, پھر حفظ کے بعد آپ نے انجینئرنگ بھی کی, تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ نے حفظ کب کیا تھا؟ اپنے بارے میری آواز پراپر آ رہی ہے آپ سب کو؟ Are you listening me? ہیلو جی حافظ صاحب آواز آ رہی ہے حافظ صاحب آپ کو؟
جی جی آپ لوگوں کی آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کے پاس؟ ابھی تو آ رہی ہے حافظ صاحب، لیکن تھوڑی رک رک کے آ رہی ہے. ویئرس اگر بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ جی جی بتائیں کہ آپ نے گفٹس کب کیا، اور پھر ثنا خوانی، پھر انجینئر، یہ ساری فیلڈز کیسے رہی آپ کی؟ جی جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، پورے نیٹ ورک کا، اور جو جس حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں یقیناً اتنی کم عمری میں، اور نوجوان نسل کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں بالخصوص یوتھ کو جو ایجوکیشن کی جانب، ان کے مائنڈ سیٹ کی جانب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ جو آپ کا انداز ہے، آپ کا لہجہ ہے، آپ کا انداز کے ساتھ ساتھ یوتھ کو جمع کرنے کا جو منفرد انداز ہے، یقیناً ایسے وقت میں کہ جب پورے دنیا اور پورے ہمارے نوجوان نسل دنیا کے کسی مصروفیات میں مصروف اور مشغول ہیں، وہاں آپ ایک اچھا پروگرام ایک مائنڈ سیٹ کے حوالے سے لے کر آ رہے ہیں. اور رمضان میں خاص کر رمضان ٹرانسمیشن کا انعقاد کرنا یقیناً قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. جزاک اللہ. اور سب سے پہلے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے میٹرک کب کیا، اسکول کہاں سے پڑھا اور حفظ کیسے کیا، تو الحمدللہ میں نے اسکول ایس ایم حفیظ الرحمان ہائی اسکول سے کیا سن 2012 میں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ماشاء حفظ اللہ. بھی ساتھ جاری و ساری رہا. یعنی صبح اسکول، دن میں مدرسہ، اور پھر رات کو اور ٹیوشن، اور اس طرح سے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ الحمدللہ چلتی رہیں. جی اور اس کے علاوہ میٹرک کے بعد پھر انٹر کے بعد پھر یونیورسٹی. اور جہاں تک نعت خوانی کا آپ نے مجھ سے پوچھا، میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اسکول میں جو آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے تمام ہی ناظرین کو اور سامعین کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے. ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو، اس نکھار کو، اس ہنر کو بس انسان پہچان لے، اور پہچاننے کے بعد اس دوڑ پر چل پڑے تو وہ یقیناً دنیا میں ہر طرح کی کامیابی حاصل کر سکے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اس کے ساتھ جو ٹیچرز حضرات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر اس طور پر اس کی بھرپور تربیت کریں. جو ٹیچرز کا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف آئے اور اپنی شیڈول کے مطابق کلاسیں لے اور سبجیکٹ پڑھائے اور چلا جائے، بلکہ ٹیچر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر بچوں کی صلاحیت کو پہچانے، اور جب ٹیچر بچوں کی اس صلاحیت کو پہچان لے تو اس جانب اس کو قائم رکھے، مرکوز رکھے، اس کا دماغ اس کی صلاحیتوں کو مزید نکھارے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آواز سے یا اس لہجے سے یا اس انداز سے نوازا ہے، لیکن اسکول میں میری ٹیچرز تھیں، میرے اساتذہ کرام تھے، انہوں نے مجھے اسکول میں اسمبلی میں موقع فراہم کیا، تلاوت کی صورت میں، نعت کی صورت میں. پھر پروگرامز ہوتے تھے تو وہاں پہ مقابلے میں نعت میں پارٹیسپیٹ کرنا. تو اسی طرح پھر مدرسے میں اسمبلی میں پڑھنا. تو یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ اب تک قائم ہے، اچھا، اور جیسے آپ نے آپ بھی سب کی بتایا دعا ہے. حافظ صاحب، جیسے آپ نے بھی جی بتایا جی نا، یہی ٹاپک ہم نے کل بھی رکھا تھا کہ اپنے شو میں کسی کو اپریسیشن دینا، کسی کو شاباشی دینا تو کتنا کام آتا ہے. میرے خیال میں آپ کی جو شاباشی ملی، آپ کو جو آگے کیا گیا، اپریسیشن ملی آپ کو، میرے خیال میں آپ کی جو آج اتنے انمول طریقے سے آپ سب کو نظر آتے ہیں، اس کی وجہ وہ بھی ہوگی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان ماں باپ کی کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بلکہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، تو دیکھیں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نوازی تو ہوتی ہیں، لیکن اس کی اس طرح سے قدر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو وہ اس منزل تک نہیں پہنچ پاتا جس میں بالکل بالکل صحیح. اساتذہ کرام کا ادب احترام، اور بالخصوص والدین کا ادب احترام، یہ دونوں بیسک ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان اس کو پکڑ لیتا ہے یا والدین کا خیال رکھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو اس کے اندر کچھ نہیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام عطا فرماتا ہے. تو میں تمامی بے ویور سے بھی کہوں گا کہ اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ والدین کا اور بالخصوص اساتذہ کرام کا ضرور خیال رکھیں، ان کو اپنی ہر دعا میں شامل رکھیں. تو آپ یقین جانیں انشاءاللہ اللہ آپ جی کو جی ایسی ترقی، ایسی کامیابی عطا فرمائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل بالکل ٹھیک بات حافظ صاحب. بہت حق بجا بات کہی آپ نے. حافظ صاحب آپ سے ایک سوال اور یہ کرنا تھا، وہ یہ کہ آپ نے مختلف ٹی وی چینلز میں نعت پڑھا ہے، مختلف ٹی وی چینلز میں پڑھا ہے، کیا کبھی مدینے جا کے آپ نے نعت پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں؟
اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں پر بھی حضور نبی کریم ضرور صلی جائیں گے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ تو دعا انشاءاللہ. کیجیے اور میں آپ کے ہماری ٹیم کی یہ اور دعا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب زیارت فرمائے. نصیب کرے. آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. آمین. اور اب اس کنڈیشن میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اب اس ٹائم دبئی میں ہیں، تو وہاں پہ کیا جی جی کنڈیشن ہے کوارنٹائن میں اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے؟ الحمدللہ یہاں پر یو اے ای میں متحدہ عرب امارات میں جو صورتحال ہے یقیناً قدر بہتر ہے، کیونکہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ممالک میں یا خلیجی ریاستوں میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مختلف ممالک سے جاب کے سلسلے میں کام کے سلسلے میں آتے ہیں، تو یقیناً ان کا جو ذریعہ روزگار ہے وہ کام ہے، معاشی طور پر وہ اپنے آپ کو بہتر اور بحال کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے اچھا. ظاہری بات ہے سارے انڈسٹریز ہیں، سارے ورک شاپس ہیں، سارے انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ریسٹورینٹس، بڑے بڑے ادارے اور ان کے آفیسز ہیں، تو اس حوالے سے بھرپور طریقے سے احتیاطی تدابیر کا لحاظ رکھتے ہوئے کام الحمدللہ جاری و ساری ہے. لاک ڈاؤن کا اچھا مرحلہ تھا کام لیکن البتہ جی جی چلے الحمدللہ ماشاء کام اللہ پراپر حافظ صاحب، سب چل رہے ہیں. چلے ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ کی آواز ہمارے ویئرز کو سننی تھی اور ہم بھی آپ کی آواز سننے کے منتظر تھے، تو کیا ہی خوب ہو اگر آپ حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار ہمیں سنا دیں تو دل مدینہ مدینہ ہو جائے. انشاءاللہ ایک ایسا کلام کہ جو کعبے کی رونق کے حوالے سے ہے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ جب کوئی پہلی مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، تو رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے، آپ کی آمین آمین. آواز میں بہت خوبصورتی اور نکھار پیدا کرے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت آواز. خوبصورت آواز ہے. اللہ اسی طریقے سے آپ کی آواز کو اور زیادہ اچھی کر دے. اور ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، جب آپ سے کا موقع مل گیا، آپ نے ٹائم دے دیا، تو یہ سب باتیں جلدی جلدی ہو جائے تاکہ ہمارے ویورز بھی ان کے مائنڈ کلیئر ہو جائے. اچھا ایک چیز ہمارے کمیونٹی میں آپ رہ کے گئے ہوئے ہیں، تو ان کے میں کیا ہوتا ہے کہ سوچتے یہ ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں. آپ نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور باہر دبئی میں کام کر رہے ہیں. کچھ ایسے شہر میں جہاں پہ آپ کا جانا ہوا، وہاں پہ داڑھی کو کچھ غلط قرار دیا گیا ہو، ایسا؟ الحمدللہ ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سنت رسول اختیار کر لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے بناتا ہے، ایسے راستے ہموار کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو صاحب میں آپ یہ کی سمجھتا آواز ہوں ہمیں کہ نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو، السلام علیکم.
हेलो। हाफिज अब आ रही है साहब आवाज? से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। अब आ रही है आवाज? जी हाफिज साहब। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आपने जो सवाल किया है दाढ़ी के हवाले से, अलबत्ता ऐसी कोई रुकावट या कोई कानूनी पेचीदगियां अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप सुन्नत रसूल इख्तियार कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते बनाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरकैफ आपका जो सवाल है, मैं उस सवाल को समझ गया। मैं आपके सवाल को समझ गया कि आप देखें, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं यकीनन यूथ हैं और नौजवान नस्ल है, वो ये समझते हैं कि अगर मैं दुनिया में तरक्की करना चाहता हूँ, कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ, दुनिया में कोई मकाम हासिल करना चाहता हूँ, तो अगर मैं दाढ़ी रख लूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगा, आगे मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दाढ़ी रख लेंगे या आप सुन्नत रसूल इख्तियार कर लेंगे तो आपकी जो इज्जत माशरे में बढ़ जाएगी, आपकी इज्जत माशरे में हाफिज ऐसी हो जाएगी। आप जी जी। पूरी आवाज कट हाफिज रही साहब, है। आपने बिल्कुल सही बात की कि जब आप सुन्नत नबी समझकर इसे रखते हो तो फिर ये बिल्कुल कोई रुकावट भी आए तो आप नहीं रुकते और ना कोई आपको। हाफिज साहब एक और एक ये जी हेलो। सबकी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है? जी ठीक है, आ रही है आवाज। जी जी, हुक्म कीजिए। कुछ बेहतर है। जी जी, हुक्म कीजिए। मुदस्सिर भाई, अगर आपको आवाज आ रही है तो जी एक जी कलाम की पेश नजर है आपके। फरमाइश थी। फरमाइश आई हुई शेख मोहम्मद हम्माद की जानिब से, आमना बीबी के गुलशन में आई ताजा बहार। इसको आप अपने अल्लाह अल्फाज। अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल,
نور سراپا چاند سا اجلا حق کا وہ پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ماشاء اللہ مدثر بھائی، بہت ہی پیارا کلام. اچھا مدثر بھائی، میری بہن پاکیزہ ریزے نے بھی آپ سے فرمائش کی ہے ایک بار پھر بلا لو رمضان میں مدینہ، اگر یہ کلام ہو جائے تو مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. ایک بار پھر بلا لو، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. سبحان اللہ. مدثر بھائی، آپ نے کئی پلیٹ فارم میں نعت پڑھا ہے، بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم میں پڑھا ماشاءاللہ. آج میرے خیال سے پہلی بار ایسے پلیٹ فارم میں آئے ہوں گے. ایک کلام، کوئی کلام ایسا بھی ہوگا جو پڑھنے میں آپ کو بہت سرور آتا ہو، جو آپ کو بہت مزہ آتا ہو، تو جو آپ کا فیوریٹ ہو، اگر وہ کلام آپ پڑھ دیں تو ماشاءاللہ. اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کلام پیش کیجیے گا. آپ جو بہت سارے ایسے نیٹ ورک پہ گئے اور بہت سارے انٹرٹینمنٹ چینل میں بھی گئے، تو آپ اس میں کیا ایکسپیرینس رہی آپ کی اپنی، اور ہمیں کچھ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے وہ بھی ہمیں گائیڈ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً جس کی جو بھی فیلڈ ہے، جو جس بھی طور پر ہنر رکھتا ہے یا صلاحیت رکھتا ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور سب سے پہلے یہ کہ اس کو اپنا ایک موٹیو بنانا چاہیے کہ اس صلاحیت کو لے کے مجھے آگے کہاں تک جانا ہے اور کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ دنیا کے سامنے آپ کی وہ صلاحیت اجاگر ہو سکے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے آپ کی محنت بھی اسی طرح ہو، کاوش بھی اسی طرح ہو، آپ کی نظر بھی اس طرح ہو جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اس کے لیے آپ کی انٹینشن ہو، آپ کے کانٹیکٹس ہوں، آپ کے روابط ہوں، اور آپ کی اپنی اچھی اخلاق، محبت. اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ آپ آگے بڑھیں گے تو میں کسی کو پیچھے ہٹا کے، پیچھے کر کے آگے بڑھوں. آپ دوسروں کو موقع دیتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع فراہم کرتا رہے گا. یہ بیسک سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آگے تو بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہر کسی کو چاہتے ہیں کہ میں وہ مجھ سے نیچے ہو جائے تو میں اس کی جگہ لے لوں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور جو رتبہ کسی کو دینا ہے، کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ، وہ مقام، وہ عزت، وہ بلندی، وہ جگہ آپ کے لیے رکھی ہے، تو آپ کو مل کے رہے گی انشاءاللہ. بس مقصد اور نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے. مقصد. اور میں، آپ نے جو کہا کہ میسج کیا دیں گے، میسج میں یہی دوں گا کہ یقیناً آج کل کا جو دور ہے وہ ٹیلی ویژن کا ہے، وہ سوشل میڈیا کا ہے. تو اپنے آپ کو اچھائی کی جانب لانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی آپ اچھے کام کر سکتے ہیں اس کی تشہیر کر سکتے ہیں، اس کو پبلک کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اچھائی کو فروغ دیں، برائی سے بچیں، برے چیزوں سے بھی بچیں اور بری صحبت سے بھی بچیں، تاکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل کر سکیں. اور آخر میں آپ نے جو فرمائش کی کہ آپ کا کوئی پسندیدہ کلام میں پیش کر دیتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے غلام آیا. زہ مقدر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حافظ صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا ہمارے جو ویئرز ہیں وہ ماشاء اللہ بہت کمنٹ کر رہے ہیں آپ کی آواز پہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہے, مطلب آپ ساری دعائیں دے رہے ہیں ماشاء اللہ. میں اتنے سارے کمنٹ کو کیا پڑھوں, یہ کیوں نہ تعریف کریں جب اتنی انمول آواز اتنی بہترین آواز جب سنیں. ایک نے تو کیا کہا ثاقب سرفراز نے کہ آگے بھی سلسلہ رکھے مدثر بھائی کو بلانے کا. ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا ان کا جو آواز آپ کی. انشاءاللہ بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائی کے آواز اپنی جگہ پہ آواز اپنی جگہ پہ آواز آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز اپنی جگہ پہ مدحت رسول ہی ایک ایسی فضیلت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز میں, اس کی خوش الہانی میں, اس کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جس کی آواز ہے وہی نعت خواں ہے, وہی مدحت رسول کر سکتا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ تنہائی میں بیٹھ کر حضور کو سچے دل سے یاد کریں, تنہائی میں بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں, ان کی نعت اپنی زبانوں پہ لے کر آ جائیں, درود کی کثرت کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی زبانوں پر کریں, تو وہی ذکر کرنا آپ کے لیے بارگاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہو جائے گا. آپ بھی نعت خواں ہیں, ہم سب نعت خواں ہیں, کوئی نظم کی صورت میں, کوئی نثر کی صورت میں, کوئی محبت کی صورت میں, کوئی درود کی صورت میں, کوئی حضور کو یاد کر کے صورت میں, کوئی حضور کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. یہ سب نعت کا حصہ ہے, نعت کا پارٹ ہے. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ویورز ہیں سارے یوتھ ہے, تو ان کی جو آپ نے یہ کہا کہ ہر عاشق کے دل میں حضور کی محبت ہو, وہ ثنا خواں ہے,
وہ چاہے وہ کسی بھی صورت میں درود پڑھ لو، حضور کی تعریف کر رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ تو اللہ حضرت حافظ صاحب ہمارا جو ہے وہ وقت کے قریب جا رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، کیا یہ خوب آپ چند اشعار اب سلام کے سنا دیں تو پھر سلام سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو آج ہمارا ٹاپک تھا اس کے حوالے سے کچھ میں پیش کر دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہے، لٹا دی دولت اسلام کی بقا کے لیے، لٹا دی دولت اسلام کی بقا کے لیے، معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہے۔ اور حرا کا واقعہ، غار حرا میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھیں کہ حرا میں تو شلیے ان قدم قدم جانا، حرا میں تو شلیے ان قدم قدم جانا، کمال حلم و رضا سیدہ خدیجہ ہے، اور کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق نازل ہوئی، کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، پسند ذات خدا سیدہ خدیجہ ہے۔ اور آخر میں سلام، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا
رونا تھا، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، آپ نے اور ہمارے ویئرس کو دیا، آپ کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مقام عطا کرے، اس کا بدلہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دینے پر قادر ہے۔ یقیناً آپ کے پاس ٹائم کی اب کمی ہوگی اور آپ نے کچھ ٹائم دیا ہمارے ویورز کو دیا۔ جی جی بہت شکریہ، بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دے سکا، اور میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ لوگوں کی جو ٹیلنٹ ہے، جو انداز ہے، جس طرح آپ پروگرامز کرتے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور دیکھیں اور حضور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم شروع کرنے کا مقصد ہے نا، وہ صرف میرا اور عامر بھائی، غوث کی میرا نام ہے، عامر بھائی ہمارا نہیں تھا، بلکہ جو ہمارے ویئرز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں، ہم ان کے کمنٹس بھی چلا رہے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور آج آپ آئے تو یہ آپ کا بھی پروگرام ہے، یہ آپ کا پیج ہے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، آج آپ نے جو بھی کیا ہمارے لیے، ہم آپ کے اس کے بہت بہت شکر گزار، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرائے، بلکہ میری دل سے دعا ہے حضور کی زیارت آپ کو خواب میں نصیب کرائے۔ آمین آمین اللہ آمین اللہم اس آمین۔ طریقے سے جو ہمارے جتنے بھی کمنٹیٹر ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے کمنٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں، اور سب کو ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیں شیئر کرتے ہیں، ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ان کو شیئر کرتے ہیں۔ اب آپ کے ہم بہت بہت شکر گزار رہے ہیں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے اتنے ٹائم کے بعد، کافی پہلے سے میں آپ سے بول رہا تھا لیکن آپ نے ٹائم آخر کار نکالا، بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔ اور حافظ صاحب سے ہم اللہ حافظ لینے کے بعد اپنے تمام ویئرز کو بھی یہی کہیں گے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا پروگرام ہم نے دبئی UAE یونائٹڈ عرب امارات سے ہم نے کانٹیکٹ کیا حافظ مدثر کو، اور ان کا یوٹیوب پہ بھی چینل ہے، میں آپ کو کہوں گا ان کو ضرور وزٹ کیجیے گا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نعت خواں ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو چینل ہے موٹیو ویژن کا یوٹیوب میں بھی، اسے بھی سبسکرائب کیجیے گا، اسے بھی شیئر کیجیے اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو، ہمارے پیج موٹیو ویژن کو شیئر کیجیے، ہمارے پیج موٹیو ویژن کو فالو کیجیے، ہمارے فالوورز بڑھائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے پھر ایک نئے انداز میں ایک نئے گیم کے ساتھ یا نئے نعت خواں کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے کل آپ کی خدمت میں، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کل آپ کی خدمت میں، اور پھر انشاءاللہ آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ سے بہت ساری ہنسی مذاق اور آپ کی مسکراہٹ کے لیے ہم محنت کریں گے، کوشاں رہیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور کل ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور حافظ محمد مدثر ملک جو ہے ایک ان کا پیج ہے، یوٹیوب میں بھی ہے اور فیس بک میں بھی ہے، اس میں بھی اگر آپ کو ان کی آواز پسند آئی ہے تو آپ اس میں بھی جا کر ان کے جتنے بھی کلام ہیں، جتنے بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی سن سکتے ہیں، جائیں ان کے پیج میں سبسکرائب ان کو بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی سبسکرائب موٹیو ویژن کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا
youtube.com/motivision, वहां जाएं, उसके बाद उससे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज में मोटिव विद अस लिखेंगे, आपके पास पहले आ जाएगा, मोटिविजन भी लिखते तो भी कोई हर्ज नहीं, आपके पास आ जाएगा। और आज तक के लिए इतना ही काफी। अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। आज हमारा टॉपिक था, बहुत अच्छा चला और उन्होंने अपने कलाम भी पेश किया आपके सामने। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह।